اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انه قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى ركعتين ومع ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ركعتين ومع عمر رضی اللہ تعالی عنہ ركعتين ومع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ركعتين صدرا من امارته۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ منا میں 2 رکعت نماز فرض ادا کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی 2 رکعتیں پڑھی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ اس حدیث مبارکہ میں مسافر کی نماز کا ذکر ہے۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو مسافر کی نماز یعنی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ دوران سفر نماز میں یہ رعایت خود اللہ تعالی نے دی ہے۔ قرآن کریم سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ظہر، عصر و عشاء کی نمازیں 4 کی بجائے 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ البتہ فجر کی 2 اور مغرب کی 3 رکعتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح وتر نماز جو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جمہور فقہا اور محدثین کے نزدیک شرعی سفر 4 برید یا 48 میل یعنی 48 میل ہے۔ اگر انسان اتنے مسافت پر جائے تو نماز قصر ہوگی۔ اگر روزے کی حالت میں ہے، روزہ ہے تو روزے کی افطار کی بھی اجازت ہوگی۔ رمضان میں روزے بھی سفر کی حالت میں اجازت ہے، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو بھی اجازت ہے، بشرطے کہ وہاں پر 15 دن سے کم مدت کی قیام کی نیت ہو۔ اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر وہ مقیم شمار ہو کر پوری نماز ادا کرے گا۔ ہاں اگر مسافر آدمی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی اقتداء میں 4 رکعت پوری کرے گا، اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا خود امامت کر رہا ہو تو قصر کرے گا۔ پوری اور آدھی نماز کے سلسلے میں ائمہ کرام کا قدر اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور بعض دیگر حضرات کہتے ہیں کہ سفر کے دوران پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اگرچہ سنت قصر ہی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ائمہ کے مطابق پوری نماز پڑھنے سے آدمی گنہگار ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر 2 رکعت ہی ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے تو منا میں 2 رکعت ہی ادا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر فرمایا۔ یہ دونوں حضرات سفر میں قصر ہی کیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں دوران سفر میں نے ان کے ساتھ بھی 2 رکعت ہی ادا کیے، لیکن بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 رکعت بھی پڑھ لیتے تھے۔
پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ طریقہ کیوں تبدیل فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں نکاح کر لیا ہے، لہٰذا میں یہاں آ کر پوری نماز اسی لیے پڑھتا ہوں۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، من نکح ببلدۃ فلیصلی صلاۃ المقیم، جو کسی شہر میں شادی کر لے تو وہاں جا کر اسے مقیم والی پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسری روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت لوگوں کی تعلیم کے لیے ادا کیے۔ حج کے موقع پر دور دراز دیہات سے لوگ آتے تھے جنہیں اسلامی تعلیمات کی اچھی طرح واقفیت نہیں ہوتی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی موجودگی میں 4 رکعت اسی لیے ادا کیے تاکہ یہ لوگ واپس جا کر بھی 4 رکعت ہی پڑھ لیں اور سیکھ لیں۔ اگر میں ان کو 2 رکعت پڑھا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ گھروں میں جا کر بھی 2 رکعت ہی پڑھتے رہتے۔ تاہم پہلی بات زیادہ راجح ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے رشتہ داری قائم ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں پوری نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ میں سفر کی نماز کے حوالے سے مکمل تفصیل بیان کی گئی، ایک جو اس کی مقدار ہے وہ بھی، اور جو مسافت ہے وہ بھی، اور کس کے لیے کب کیسے پڑھنا ہے، یہ سارا طریقہ اس حدیث مبارکہ میں بیان ہو چکا ہے۔ ہمارے احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں قصر نہ کرنا گناہ ہے، اور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہے، اور مہمان نوازی کو قبول کرنا اسی میں بہتری ہے اور اسی میں میزبان کی قدردانی ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو احادیث مبارک اور سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔